کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح کو بنایا تھا بحرین کا گورنر پہلے. پھر جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے کر گئے حضرت ابوبکر کا دور آیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر نے اس صحابی کو اس وقت شام کا گورنر بنایا, اور شام, فلسطین, لبنان, یہ اردن, یہ سارا کا سارا ایک ہی اسلامی ممالک تھا اور اسلامی صوبہ تھا. یہ اس ابوی صوبے کے ساتھ, آج تو یہ الگ الگ ہے. اس موقع پر حضرت عمر عثمان رضا مدینہ منورہ سے, اور عبیدہ بن جراح وہ رہتے تھے شام میں, اور لبنان وغیرہ یہ سب انہی کے انڈر تھا. یہ خیال رکھتے تھے اس کا. ایک مرتبہ عمر اپنا خیال ذہن اس کو کہ بگس میں دیکھوں کہ عبیدہ بن جراح کیا کر رہے ہیں. یہاں سے تشریف لے کر گئے, وہاں پہنچے. اور وقت کا گورنر امس کم بلڈنگ شاہ دکان کم شاہ اگر اترائی شو روم کا, اور حضرت عمر نے سوچا شاید ان کے پاس بھی اب دنیا آئی ہوگی. وہاں پہنچے, حالات کا جائزہ لیا, سب ٹھیک تھا. عبیدہ بن جراح سے کہا عبیدہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا مکان. عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین آپ اگر میرے مکان کو دیکھیں گے آنسو کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ہوگا, صرف آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. کہا کیوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تب بھی آپ تو گورنر ہیں, آپ نے بڑا مکان بنایا ہوگا. کہا نہیں حضرت, اپنے ساتھ لے کر گئے حضرت عمر کو. اور جب فلسطین سے باہر نکلے ایک جگہ پہنچے دمشق, اور دمشق میں جامع مسجد ہے جہاں پہ دجال آئے گا اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. یہاں پر جب پہنچے تو یہاں سے بھی آگے لے کر گئے ایک جنگل میں, تو وہاں حضرت عمر نے دیکھا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, ایک جھونپڑی ہے, اس میں ایک مصلی بچھا ہوا ہے اور ایک کٹورا ہے, آپ تشریف آؤ تو ایک ٹورسٹ مسجد. حضرت عمر نے فرمایا کہ عبیدہ اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. کہا امیر المومنین اور کچھ نہیں ہے. کہا پھر کہاں سوتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کہا امیر المومنین صرف اسی مصلی سے جب مجھے تقاضا ہوتا ہے آرام کا تو اسی پر سو جاتا ہوں, اور جب سردی ہوتی ہے تو اسی مصلی کو اٹھاتا ہوں تو اپنے اوپر رکھتا ہوں. اور کسی موقع پر یہ جو ایک کٹورا آپ دیکھ رہے ہیں, ایک خاتون, جنتی خاتون وہ آتی ہے اور اس میں روٹی ڈالتی اس پانی میں وہی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں صبح, اور دن میں جاتا ہوں لوگوں کی خدمت کے لیے, شام کو پھر کھاتا ہوں, سو جاتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا اللہ کی قسم ہر ایک انسان کے اندر دنیا نے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے, لیکن ابو عبیدہ کی زندگی ویسے ہی چل رہی ہے جیسی زندگی اللہ کے نبی کے دور میں چل رہی ہے. تو صحابہ کے سامنے دنیا گورنر ہے, دنیا کا گورنر ہے اتنے ملکوں کا, اس کے باوجود دنیا کو اپنے دل میں نہیں لایا. یہ دنیا کس نے دیکھی؟ یہ کھمو سود رشوت کھمو پر عاقبت کرو خراب, اس سے کچھ نہیں ہوگا, ہماری خبر ہی خراب ہوگی. لہٰذا ایسے ہم دنیا میں زندگی گزارے کہ اللہ کے نبی بھی ہمیں دیکھ کر کا قیامت کے دن خوش ہو جائے, اور ہمارا رب جب ہمیں دیکھے آسان حساب ہو جائے, مشکل حساب نہ ہو. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو آپ کے پاس سونے کے خزانے ہوتے, چاندی کے خزانے ہوتے, دینار اور دراہم کے خزانے ہوتے دنیا میں, لیکن آپ نے فرمایا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دنیا کی کوئی بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت ہوتی تو اللہ غیر مسلم کو پانی کا قطرہ بھی نہیں دیتے, لیکن دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے یہاں. لہذا ہم اپنے دنیا کو خراب نہ کریں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں موت آئے گی, تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور شیطان بھی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان دنیا میں تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھ لو. یہ اتنا دشمن ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. شیطان انسان کو وسوسے ڈال کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. لہذا ہم اپنی زندگی ایسے بنائیں کہ ہمارے نبی خوش ہو جائیں, اور ہم جب تمنا کریں کہ صحابہ کو قیامت کے دن دیکھیں, ہماری زندگی ایسے ہو صحابہ کو بھی دیکھیں. اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.